ہم نے خود بھی نظریہ ضرورت عدالتوں میں تو ہم نے دیکھا، لیکن ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو بھی نظریہ ضرورت کے پیچھے چلانا شروع کر دیا ہے۔ ہماری مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک تحفہ دے دیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کاش ذوالفقار علی بھٹو اور شہید رانی کے ساتھی آج اس جگہ فرنٹ پر ہوتے، وہاں نہ ٹانگے ہوئے ہوتے، نہ گھروں پہ نہ ہوتے۔ آج اگر وہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا جو اس وقت اسمبلی میں ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، کہ آج 1973 کی آئین میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک شک ہے نا، چونکہ بڑی گرم چل رہی، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، لیکن میں اصل بات پہ آتا ہوں اس کے بعد، جس کا ہم سے تعلق ہے، جس کے لیے آئین بنایا گیا۔ ہمیں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم پکڑ لیتے ہیں، جو عوام کے فائدے کے اس میں شکیں ہیں وہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا آئین ہے، بہت سارے اس کے پیجز ہیں، لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسی، میں کہنا چاہتا ہوں اس کی جو شکیں ہیں اسپیکر صاحب، آئین کی آرٹیکل نمبر 8، 9، 10، 14، 16، 19، 19A، 25، 25A۔ تھوڑی تھوڑی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس پوری کتاب پہ تو چھوڑیے، پوری کتاب پہ تو 21 پارینہ ہو چکی ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اور آج جھگڑا کیا چل رہا ہے؟ یہ آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز سے زیادہ کوئی اسمبلی نہیں چل، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی اسمبلی اگر یہ میجورٹی چاہے، اسمبلی توڑنا چاہے، ان میں دم ہو، کہاں پہ نہ ٹانگے تو توڑ دیں اسمبلی، کرائے الیکشن، دوبارہ آ جائے، لے آئے 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ جس کے اندر دم ہوتا ہے وہ اسمبلی، تو آئین میں لکھا تھا نا۔ ہمیں اگر آئین میں نہ ہوتا، ہمارے وکلا نہ بتاتے، تو پنجاب اور کے پی اسمبلی نہ توڑتے۔ اس کتاب میں لکھا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو چیپٹر پسند آئے وہ ٹھیک ہے، جو پسند نہ آئے، جس کے بعد پتا ہو کہ چھٹی ہو جانی ہے، قبول نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 90 ڈیز کا الیکشن کا لکھا ہے، اصولی طور پہ اس پارلیمنٹ کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ آج یہ پارلیمنٹ، افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مرکز میں جہاں ان کی پارٹی موجود ہے، یہ ضیاء کی باقیات اور مشرف کی باقیات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج یہ آئین شکروں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے شہید رانی محترمہ بھٹو، ایک بڑی عظیم لیڈر، ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے، جن کی تصویریں آپ کو چونکہ سینئر آپ کو پتا ہو، جن کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں، آج ان کو بچانے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہیں، چونکہ ان کا بھٹو سے واسطہ نہیں ہے، لینا دینا نہیں۔ جنہوں نے قرارداد دی ان کا کیا واسطہ؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جنہوں نے 1997-98 میں ہمارے سندھ سے تعلق رکھنے والے اسانجے چیف جسٹس، اسانجے اکڑے سندھی چیف جسٹس، جسٹس سجاد علی شاہ پہ حملہ کرایا، آج یہ اس کا ریپیٹ ٹرانسمیشن ٹیلی کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ آج ان کی لیڈرشپ کھڑی ہے۔ کیا یہ آئین کو یہ بھٹو نے یہ کہا تھا، شہید بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا؟ اور ابھی چالیو صاحب بڑے سینئر ہیں، آپ نے کہا تھا کہ مردہ بہتر ہے۔ بس صحیح، شہید مردہ نہیں ہوتا، بھٹو صاحب زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا وہ مردہ ہے، مردہ ہو کے بھی زندہ ہے، وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ بھائی شہید زندہ ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک کرو۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، شہید زندہ ہوتا ہے، بھٹو زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو مردہ کر دیا ہے، آپ نے قبر میں ڈال دیا ہے، آپ ناجائز چیئرمین کمیٹی بن کے بیٹھ گئے، آپ بھٹو کو مردہ کر دیا۔ نعروں میں زندہ ہے، ویسے بھٹو مردہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے نعروں میں صرف زندہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محترم اسپیکر صاحب، میری رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ ایک بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، ہم سب کے لیے ایک رہنمائی فرمائیے۔ اس آئین کو جو بھٹو صاحب کا آئین ہے، میں کہہ رہا ہوں سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اس قرارداد میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم آئین کی سربلندی کے لیے اس قرارداد کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن سوچ تو لیں، آج کے دن ہم سوچ لیں کہ اس میں جو چند شرائط میں شکیں میں نے بتائی ہیں، لا انکنسسٹنٹ with or in the derogation of fundamental rights to be void۔ کیا ایسے قوانین ہمارے پاس نہیں ہیں جس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے موجود؟ آج یہ جو جرگے ہوتے ہیں کاروکاری پہ، یہ جو اپنی عدالتیں لگتی ہیں، یہ اپنے عدالتیں لگ کے کسی کو زندہ پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، یہ خود فیصلہ کر کے پروفیسر اجمل سامت کو مار دیا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس قسم کے بہت سارے قوانین جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن سے مطابقت نہیں رکھتے، آج وہ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں موجود ہے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. یا کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں؟ جج خرم صاحب نے بتایا 36 لوگ تو ڈکیتی سے مقابلہ میں مر چکے ہیں, اور 3 ایک خاتون اور وہ گزشتہ روز مفتی صاحب ٹھیک فرمایا آپ نے, گٹر میں, وہ گٹر بنانا ان کی ذمہ داری تھی. اربوں روپے کا بجٹ کھانے کے بعد ایک گٹر کا ڈھکن جو نہ لگا سکے وہ بھٹو صاحب کے پیروکار نہیں ہے, وہ ضیاء الحق کی واقعات ہیں. آج اربوں روپے کا بجٹ کھانے کے بعد اگر گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتے ہو تو پھر اس آئین کے مامے نہ بنو. یہ آئین بھٹو کا تھا, بھٹو سے تمہارا نہ لینا نہ دینا نہ واسطہ, بینیفیشریز ہو آپ لوگ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جواب دیں مجھے, جواب دیں آخری سپیچ میں کہ اس گٹر کا ڈھکن جس میں 3 لوگ مرے اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ آئین اس کا ذمہ دار ہے. آج کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall be denied or right to consult and be defended by a legal practitioner or of his choice. میں بقیہ تو چھوڑ دیجئے, ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکے آج اس دور میں جس میں آپ کی کیبنٹ میں بلاول زرداری صاحب اس کے ممبر ہیں, ہمارے سوشل میڈیا کے ہمارے ورکرز کو 10 دن اغوا کر کے رکھا جا رہا ہے. ہمارے بلوچستان سے, سندھ سے, نہ جانے کہاں سے مسنگ پرسنز ہیں. وہ کس قائن میں لکھا ہے, کس قانون میں لکھا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے, اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا یہ آئین شکنی نہیں ہے؟ یہ آئین شکنی نہیں ہے؟ آرٹیکل 6 نہیں رکھنا چاہیے, اور اس وقت اس کو آپ کی لیڈرشپ ڈیفینڈ کر رہی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد, چھوٹی بہت لمبی بات ہی نہیں کر رہا میں, انوائبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین ETC, کیا عزت نفس محفوظ ہے کسی کی؟ یا جس طریقے سے پکڑ کے ننگا کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے, جس طریقے سے عزت نفس آج آٹے کی لائنوں میں آپ کی وفاقی حکومت جس کا آپ حصہ ہے, ٹرک کے پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹرک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لیے. 16 لوگ مر چکے ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لیے, ہزاروں خواتین ذلیل و خوار ہو چکی ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لیے, 2 وقت کی روٹی کے لیے. یہ آئین میں لکھا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہے؟ جواب دینا پڑے گا. صرف آئین میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس صحیح نہیں چل رہا ہے. آئین میں صرف یہ لکھا ہے کہ جو فیصلہ ہے اس سے ہماری کانپیں ٹانگتی ہیں, اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بتائیں نا. اور اس کے بعد اس کا جواب میں چاہوں گا ہمیں دیں. فریڈم آف اسمبلی, 144 کیسز بن چکے ہیں میرے کپتان پہ, 144 کیسز. ادھر جلسہ کیا کیس, ادھر پروٹیسٹ کیا کیس, ادھر جلسہ کیا کیس. یہ سارے دہشت گرد بیٹھے ہیں, یہ دہشت گرد بیٹھا, یہ دہشت گرد, 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 یہ دہشت گرد. دہشت گردی کیا کہ مظاہرہ کیوں کیا؟ فریڈم آف اسمبلی تو دیتے نہیں ہو, مال کھانے کے لیے, مہینے بیچنے کے لیے موجود ہو, فریڈم آف اسمبلی نہیں دینی. یہ دہشت گردی کے مقدمات بنے ہیں, یہ سب اس لیے دہشت گرد ہے. یہ کتنے دن رہ کے رہے ارسلان گمان, 3 دن گما دیا کہ کسی کے خلاف بات کیوں کر دی. نہ فریڈم آف اسمبلی, یہ مہنگائی کے خلاف مظاہرہ تھا. ارسلان گومن کو ٹانگ دیا گیا, گھما دیا گیا, ذلیل کیا گیا, نہ جانے کہاں گم کر دیا گیا. شرم نہیں آئی ان لوگوں کو جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی MP ہے, اس کو صرف نہ فریڈم آف اسمبلی اور نہ ہی فریڈم آف سپیچ. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہاں شاہنواز وہ تو بتا دیں دہشت گردوں کی لسٹ میں نا, ہم نے پر مظاہرہ کیا, سب دہشت گرد چلے گئے, سب ATC گئے. شاہنواز بیچارہ 22 دن جیل لے کے آ چکے ہیں, میں تو 69 ڈیز رہا ہوں, میری خیر ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں فریڈم آف سپیچ 19. اسپیکر صاحب ہو کیا, یہ آئین پڑھ لینا, انہیں جی ٹرانسلیشن کرایو اردو میں, سندھی میں, جے کی زبان میں چاہے میں کرایو. مہربانی کو سپیچ کو کلاس ॾियारियो رہے انہن کے اتنے اچھی. وہ تو مولوی صاحب کے جو پڑھی ॿुधाए انہن کے, انہیں میں لکھیل چھا ہے, رگو ڈرامے بازی لائے نہ کھپے, پڑھن تو صحیح نے میں آئے چھا.
سندھ میں تھر میں بکھ وکھے مری ہے بارڑا یہ سندھ میں انگلینی مانی کونے دوام کونے کتابوں ناہن. میں کہنا چاہتا ہوں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. اسی کتاب کلوز کر رہا ہوں, صرف فنڈامنٹل رائٹ. دیکھیے میں اس کی روح پہ بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب, میں پولیٹیکل سپیچ نہیں کر رہا ہوں. سائڈ پہ ہلکا پھلکا نکل جاتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے تو آپ کو کسی چیز سے روکا تو نہیں. نہیں میں کہتا ہوں, نہیں میں آپ سمجھ رہا ہوں. میں تو سن رہا ہوں جو آپ کہہ رہے میں ہیں. کہنا چاہتا ہوں 19A I wish I was down there. 19A سب آپ کے جواب دیتا اگر میں جی نیچے بالکل. ہوتا. ادھر سے بھی آپ دے ہی دیتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے ہم سن بھی لیتے ہیں. سننا کہاں پڑے گا, دیتے ہیں؟ اوپر آپ کو بیٹھے کہاں ہیں, سننا بولنے دیتے مجبوری ہیں؟ ہے. جو آپ کہیں گے آپ کا سننا ہے, ہم نے کیسے نہیں سنے, ہم تو نہیں سنیں گے. 19A میں رائٹ ٹو انفارمیشن کوئی حق نہیں ملتا. ایک اپوزیشن لیڈر ایشوز پہ منگواتا ہے کہ جی ہمیں بتاؤ تو صحیح, سندھ میں مختلف ڈپارٹمنٹس کو ہم انفارمیشن مانگتے ہیں, ہمارے ایم پی ایس مانگتے ہیں, کوئی نہیں دیا کرتا. ہر چیز ڈبے میں بند ہوتی ہے. ٹی وی پہ پتا چلتا ہے کہ جی سیلاب میں 25 ارب کی کرپشن ہو گئی, اس سال 1,82,000 بوریاں گم ہو گئی. ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا آٹا ہے, اس سال 6 ارب کا گندم گم ہو گئی, کوئی بتانے کو تو. رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارا حق ہے. سیلاب میں 25 ارب کی کرپشن ہو گئی, میڈیا بتاتا ہے, وہ بھائیوں کی مہربانی, آپ کا شکریہ, آپ لوگ بتا دیتے ہو. پچھلے سال 16 لاکھ بوریاں گائے گڑپ ماشاءاللہ لکڑ ازم پتھر ازم. اس سال 6 ارب کی گندم, منسٹر اور تکڑا زبردست, ایک منسٹری اور لو, اس پہ بھی چلاؤ. تم تو کیا کام کرتے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں 65 روپے کا آٹا, وہ کدھر گیا 65 روپے آٹے والا. 65 روپے کا آٹا نہیں مل رہا, 160 کا آٹا سندھ میں مل رہا ہے. 65 روپے کے جی کا آٹا خوب کھا گئے, چوہا کھا گئے, تم کھا گئے, کون کھا گئے. میں کہنا چاہتا ہوں, ہم پوچھتے ہیں, میں بتا تو دو کتنے فنڈز آئے, کتنے آئے, کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن بھی تو نظام صحیح, بڑے کے لیے ایک ہے, چھوٹے کے لیے ایک ہے, زمیندار کے لیے ایک ہے, ہاری کے لیے ایک ہے, مالک کے لیے ایک ہے, کرایہ دار کے لیے ایک ہے, فیکٹری اینور کے لیے ایک ہے, مزدور کے لیے ایک ہے. اور اس کو برابر کس نے کرنا تھا, جو لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ جائیں جی رائٹ ٹو ایجوکیشن. اب کافی ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ ابھی یہاں سے بولنا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن خود بتاتے ہیں, پتہ نہیں 60 لاکھ بچے باہر ہیں. نہیں, ساری کانسٹیٹیوشن پہ آپ بولیں بالکل, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پھر وہ ایسا ٹائم رکھیں جہاں بیٹھ کے آپ ہر پوائنٹ پہ آپ بول سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل 25A, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں, مل رہی ہے ایجوکیشن؟ کتنے بچے باہر ہیں, 60 لاکھ بچے باہر ہیں, کتنے اسکول بند پڑے ہیں. ہیلتھ انہوں نے دینی ہے, ہمارا آئینی حق ہے. انہوں نے ایجوکیشن دینی ہے, ہماری آئینی حق ہے. آئین سے روح گردانی ہے. اور آتے ہیں 18th امینڈمنٹ پہ. 18th امینڈمنٹ اگین ایک اچھا ڈاکومنٹ, لیکن کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا اس پر اس کی روح کے طریقے سے عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس دوران اس آئین کی خلاف ورزیوں میں آج کل جو کچھ ہوا ہے, آج کل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب, ان کی پارٹی, ان کی قیادت آئین شکنوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور جن لوگوں نے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک قیوم کی طرح ٹیلی فون کر کے فیصلے کرایا کرتے تھے بی بی کے خلاف, آج یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آئین کے تحت چلتا ہے, جو آئین پہ فیصلے کر رہا ہے, پارلیمنٹ سے اس پہ حملے ہو رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں آپ کی قیادت اس وفاقی کیبنٹ کا حصہ بھی ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے. ایشو کیا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہونے, یہ ایک اور آئین شکنی ہو رہی ہے, یہ ایک اور آئین شکنی ہو رہی ہے. اور آتے ہیں سو موٹو کے خلاف. ون مین شو آپ کو اختیار ہے نا سر, ہم 168 لوگ تو نہیں کہتے کہ آپ ہم اختیار دیں, آپ کو اختیار ملا, آپ کیا ون مین شو ہے؟ نو, آپ کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ آپ جائیے فیصلہ کیجئے کس کا مائک کھلنا ہے, کس کا نہیں کھولنا ہے, کس کو زیادہ ٹائم دینا ہے, کس کو کم دینا ہے, کس کو ہدف کرنا ہے, آپ کا اختیار ہے نا. چیف جسٹس کا اگر کوئی فیصلے کرتا ہے, اگر 9-10 اپریل کا فیصلہ ہمارے خلاف, میں یہاں بیٹھ کے چیف جسٹس کو ڈسکس نہیں کر سکتا, تو آپ آ جائیں اپنے. میں کہنا چاہتا ہوں سو موٹو پارلیمنٹ کے اندر ہوا کہ جی سو موٹو غلط ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں, پارلیمنٹ میں ہوا نا. ناٹ مائی کنسرن, آپ جو ہے جی ختم کریں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ
سوموٹو جو ہمارے خلاف حکومت گئی وہ سوموٹو جائز تھا؟ جو اب سوموٹو لیا گیا جب آئین شکنی ہو رہی تھی وہ ناجائز تھا؟ یہ کیا بات ہے کہ جو اپنے فائدے کا سوموٹو ہے وہ جائز ہے اور جو اپنے خلاف ہے وہ ناجائز ہے؟ آج ہم سلام پیش کرتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ اس نے جسٹس کارلینس کے پیروکار بنا، جسٹس منیر کا پیروکار نہیں بنا۔ تو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کتاب تو یہ ہے، لیکن جس مہینے میں ہم موجود ہیں اس سے ایک بہت بڑا آئین، اس سے ایک بہت بڑی کتاب قرآن کریم 27 رمضان کو نازل ہوا، تو ہمیں اس سے پہلے ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے لیے بھی کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں ہمیں آئین پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ دو وزرائے اعظم، ایک کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا، دوسرے کو شہید کر دیا گیا، اب تیسرے کی جان خطرے میں ہے۔ ہم مل کے کوشش کریں کہ سیاسی قوتیں مضبوط ہوں، نہ کہ ڈکٹیٹرز مضبوط ہوں، نہ ڈکٹیٹرز کی یہ باقیات مضبوط ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سعید غنی صاحب۔ جناب چیئرمین بہت بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر